آمین ثم آمین۔ میں تلاوت کر رہا تھا تو سورہ معارج کی ایک آیت پہ آ کے رک گیا۔ بات انسان کی تخلیق کے بارے میں تھی کہ انسان اصل میں پیدا کیسے ہوا ہے۔ کوئی بھی آیت آئے تو میں رک کر سوچنے لگتا ہوں تھوڑا سا۔ آیت تھی ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ میں نے انگریزی کا ترجمہ دیکھا تو ہلوعا کا مطلب اینکشس لکھا تھا۔ اب اینکشس کا مطلب اردو میں سمجھوں تو یہی لگتا ہے کہ ایسا انسان جس میں بے چینی، تشویش یا بے صبری سی ہو۔ بہرحال میں نے کم ہمت پر ہی اکتفا کر لیا اور اسے بے صبری کے معنوں میں لے لیا۔ اگلی آیت کچھ اور بھی معنی خیز تھی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلا اٹھتا ہے۔ جزوعا کا لفظ تو مجھے سمجھ آ گیا، انگریزی میں ترجمہ بھی قریب قریب ہی تھا۔ امپیشنٹ مطلب بے چین، یعنی تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے بس اب یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو بڑا بخیل ہو جاتا ہے۔ منوع یعنی کنجوس، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس اس کے پاس ہی رہے وہ نعمت، کسی اور کو نہ مل جائے۔ جو رلا دینے والی آیت تھی وہ بعد میں آئی، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو نمازی یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ انسان کی حالت اسی طرح کی ہے۔ انسان کی یہ پیدائشی حالت صرف اس صورت میں بدل سکتی ہے جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کر۔ میں پہلی 3 آیات پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے انسان کی کمیاں گنوا رہا ہے، لیکن إِلَّا الْمُصَلِّينَ پڑھا تو دل مطمئن سا ہو گیا کہ ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ہلوعا، جزوعا اور منوعا کی دلی اور جذباتی حالتوں سے نکل سکتا ہے۔ اور میں یہ سوچنے لگا یعنی تصور کرنے لگا کہ انسان سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائے تو کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی۔ یعنی نماز کی برکت سے اگر انسان کے دل سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائے اور اس کی پریشانی، گھٹن اور تنگ دلی دور ہو جائے تو کیسی وسعت اور کیسی کشادگی آتی ہے انسان میں۔ انسان کی طبیعت کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والی چیزیں کس طرح جیسے غائب سی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ نماز کے کتنے فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی تو ہم دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ نماز سے بہتر ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فزیو تھراپی کے ماہر کہتے ہیں کہ اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تسلسل نہ ہو یا وہ اتنی زیادہ کی جائے کہ جسم بری طرح تھک جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور پر وہ عمل عطا کیا ہے جس میں ورزش اور فزیو تھراپی کی غالباً تمام صورتیں بہتر صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک مومن کی نماز جہاں اسے مکمل روحانی اور جسمانی منافع کا پیکج مہیا کرتی ہے، وہاں منافقوں کی علامات میں ایک علامت ان کی نماز میں سستی و کاہلی بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سورۃ النساء۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے